التي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه ياسين ذوي الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى النبيين الطاهرين المعصومين والمؤمنين ولعنة الله عليهم أجمعين من شر وقائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وكرامتهم يوم القيامة يوم الدين. أما بعد فقد قال الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين حتى لا تبردوا أبدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یقیناً ہر عزادار ہر مولا کا عاشق تب تک اس کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی، تب تک اس کو دل کو سکون نہیں پہنچتا جب تک اپنے گھر میں فرش امام حسین لاکھ امام بارگاہ حسینیہ بنا ہو، لاکھ بڑے بڑے عمارات بنے ہوں، درسگاہ بنے ہوں، مدرسے بنے ہوں، مجلسوں کا ایک مقام بنا ہو، لیکن جتنا بھی وہاں پر عزاداری کرتے عزادار تب تک اس کے دل کو سکون نہیں ملتا جب تک اپنے گھر میں فرش ادا نہ بچھائے. یہ اس کی نشانی ہے، اس کی نشاندہی ہے کہ جو رسول السلام نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین. بے شک اللہ نے قتل حسین کی آگ مومنین کے دلوں میں ایسے لگا دی گئی ہے کہ جو لا تبردو ابدا، جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے. اب کوئی ہم سے یہ سوال نہ کرے کہ آپ ماہ رضا کیوں مناتے ہیں، آپ فرش ادا کیوں بچھاتے ہیں، آپ جلوس و ماتم کیوں کرتے ہیں، کہ ہم اس لیے کرتے ہیں بھائی رسول السلام نے واضح کر دیا کہ قتل حسین کی حرارت ہر کسی کے دل میں نہیں ہوگی بلکہ اسی کے دل میں ہوگی جو مومن ہوگا. لا تبردو ابدا، مومن ہوگا اس کے دل میں کبھی آگ بجھے گی نہیں، ٹھنڈی نہیں ہوگی. یقیناً آپ اگر ملاحظہ کریں میری پرانی تقریر پرانی مجلس کو میں نے ذکر کیا تھا، اس میں میں نے جناب نوح کا تذکرہ کیا، جناب نوح کا تذکرہ کیا تھا. نوح کی شخصیت کیا ہے، نوح کا معیار کیا ہے، نوح کی تبلیغ کتنے سال تک رہی. آج جو موضوع ہے وہ حضرت موسیٰ نبی اللہ کا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے. فرعون کا زمانہ ہے، فرعون نے یہ حکم لگا دیا کہ جو بچہ اب پیدا ہوگا، غور کیجیے گا، دو قانون لگائے اس نے کہ ایک سال میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے، چاہے وہ حمل میں ہو چاہے ان کی پیدائش ہو چکی ہو، ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کو شہید کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. اور دوسرے سال کے جو بچے ہوں گے ان کو حیات دی جائے گی، ان کو چھوڑا جائے گا. اور کر رہے ہیں یہ فرعونیت ہے جو اعلان کر رہی ہے ایک سال بچوں کو قتل کیا جائے گا، دوسرے سال بچوں کو حیات دی جائے گی. اب دیکھیں جناب موسیٰ کی ایسے زمانے میں ایسے سال ولادت ہوئی جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا اس سال جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی. کچھ دن گزرے تھے، حکم ہوا مادر موسیٰ کو، وحی ہوئی اے مادر موسیٰ تم ایک صندوق بناؤ، اپنے لال کو اپنے لخت جگر کو اس صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دو. توجہ، اس دریا کے سپرد کر دو. اب مادر موسیٰ ہے، حکم الہی ہے، گھر سے نکل پڑی، گھر سے نکل پڑی.
گئی لوہار کے پاس جانے کے بعد صندوق کا آرڈر دیتی ہے. آپ سنیں گے جملہ. صندوق بنانے والا کہتا ہے اے ظریفہ اے فلاں یہ بتائیے کتنے زیورات آپ کے پاس ہیں جو صندوق میں رکھیں گی. توجہ, کتنے زیور ہیں آپ کے پاس جو صندوق میں رکھیں گی. اب مادر موسیٰ کی جھوٹ بولا نہیں. اب تمہیں نہیں معلوم یہ زیور رکھنے کے لیے نہیں بنا رہی ہوں, پھر کس لیے بنوا رہی ہیں؟ کیا اس لیے بنوا رہی ہوں کہ اس میں اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو ڈال کر دریا کے سپرد کر دوں گی. دریا کے سپرد کر دوں گی. آپ کو وہ سمجھ گیا یہ وہی بچہ ہے جسے قتل ہونے کی حکم دیا گیا ہے. اب وہ جب صندوق بنانے لگا, بنانے کے بعد جیسے ہی مادر موسیٰ گئی فوراً وہ دربار پہنچ گئے. مادر موسیٰ نے سچ بولا تھا, سچ, جبکہ اس سال حکم تھا بچوں کو قتل کرنے کا. جناب موسیٰ چاہتی, مادر موسیٰ چاہتی تو جھوٹ بول دیتی کہ نہیں ہاں زیور رکھنے کے لیے لے جا رہی ہوں, لیکن جناب موسیٰ کی ماں نے سچ بولا. اب وہ شخص خلیفی ہونے کے لیے بادشاہ کے پہنچ گیا دربار میں. دربار میں پہنچتے ہی فرعون کو حکم دینا ہے, خبر دینا ہے. کہتا ہے ایک ضعیفہ آئی تھی, ایک مومنہ آئی تھی جو صندوق بنوا رہی تھی. توجہ سنیے گا, یہ چاہتا ہے ذکر کرنا, سامنے فرعون کا تخت لگا ہے, لیکن قدرت کا کمال دیکھیے, وہ جیسے ہی ضعیفہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی آواز کو بند کر دیتا ہے. اللہ اس کی آواز کو بند کر دیتا ہے. آپ کو پریشان, ابھی تک تو میری آواز چل رہی تھی, اچانک گونگا کیسے ہو گیا, آواز کیسے بند ہو گئی. اب سامنے فرعون بیٹھا ہے, اب وہ بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں پاتا. توجہ کیجیے گا. پھر وہ شخص واپس چلا گیا. پھر جیسے ہی اپنے گھر پہنچا بولنے لگا. لگتا ہے آواز ہماری واپس آ گئی ہے, لیکن اسے خبر نہیں تھی جو اللہ آواز دے کر لے سکتا ہے پھر دے سکتا ہے تو اس کے اندر اتنی قوت ہے دینے کے بعد پھر بھی لے سکتا ہے. وہ شخص گیا اور جانے کے بعد پھر پہنچا فرعون کے دربار میں. پھر پہنچا فرعون کے دربار میں اور جانے کے بعد پھر ذکر کرنا چاہتا ہے. پھر اللہ نے آواز کو بند کر دیا. آپ نے غور ہی نہیں کیا, آواز کو بند کر دیا, آواز کو بند کر دیا. اب بھی نہیں سمجھے کہ دنیا والوں یاد رکھنا, سچ بولو گے تو اللہ اس کی حفاظت کرنے والا. سچ بولو گے تو اللہ اس کی حفاظت کرے. دیکھ لیجیے, بولتا جاتا, زبان ہے منہ میں, بولتا تھا, گفتگو کرتا تھا, لیکن جیسے ہی دربار میں پہنچا آواز بند ہو گئی. آواز بند ہو گئی تو اللہ نے اعلان کر دیا سچ بولو گے تو غیبی طاقت عطا ہوگی. سچ بولو. پھر وہ شخص واپس چلا گیا. اب جب واپس گیا تو سمجھ گیا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, بلکہ یہ وہی بچہ ہے جو فرعون کو فرعونیت سے دور کرے, فرعون کو ختم کرے. یہ وہی بچہ ہے. آپ کو گیا اس کا دل جو ہے نور سے منور ہوا, نور ایمان کے نور سے اس کا دل منور ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں محبت جاگی. توجہ سنیے گا, محبت جاگی. اب کیا ہوتا ہے, صندوق بن گیا, صندوق گیا, مادر موسیٰ صندوق لے کر گئی. اور جانے کے بعد خبر ملی کہ فوجی آ رہے ہیں, درباری آ رہے ہیں. توجہ, اماں ہے, خبر لگ چکی ہے, حکم ہو چکا ہے کہ یہ سال جو ہے بچوں کے قتل کرنے کا سال ہے. ماں نے اپنے بچے کو تندور میں ڈال دیا. تندور میں ڈال کے معظمہ سے کہا تندور کو بند کر دو. معظمہ نے تندور کو بند کیا. توجہ, تندور کو بند کر دیا. لوگ گزر گئے. اس کے بعد ماں تڑپی, ماں بھاگی. تندور روشن تھی. توجہ, تندور روشن تھی. تندور میں مادر موسیٰ نے موسیٰ کو ڈال دیا. یہ بھی نہ سوچا کہ میرے لال کا کیا ہوگا. میرے لال کا کیا ہوگا. معظمہ سے تندور بھی بند کروا دیا. جیسے ہی سپاہی گئے مادر موسیٰ کا دل تڑپا.
ماں کا فکر ہے، بچے کی طرف رغبت بڑھی، مادر موسیٰ بھاگ کے تندور کے قریب گئی، تندور کو جیسے کھولا کیا دیکھا؟ تندور جو قبل موسیٰ روشن تھی، موسیٰ کے جانے کے بعد تندور سرد ہو گئی، تندور سرد ہو گئی۔ اب بھی دنیا نے طاقت نہیں دیکھا، موسیٰ کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا، ابھی موسیٰ کا بچپنا ہے، بچپنا۔ موسیٰ کی طاقت اور اہمیت یہ ہے کہ روشن تندور کو سرد میں تبدیل کر دیتا ہے، سرد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بچے کو باہر نکالا گیا، حکم پروردگار بچے کو تندور میں رکھ کے، بچے کو تندور میں رکھ کے دریا کی سمجھ کر دیا جاتا ہے۔ توجہ، بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا کے سمجھ کر دیا جاتا ہے۔ آپ سنیں گے ملا صندوق مادر موسیٰ نے اس جانب روانہ کیا جدھر سمندر کی لہریں بھی نہ تھیں۔ میری طرف دیکھیں، صندوق ایسے بھیجا گیا اور دریا کی لہر ہو گئی، یعنی لہروں کے مقابل میں جناب موسیٰ چل رہے ہیں، لہروں کے مقابل میں۔ رک کے جملہ کہنے کا دل کرتا ہے، دنیا والوں جناب موسیٰ کی طاقت کا اندازہ لگاؤ۔ اللہ کا ہادی لہروں کو دیکھ کر نہیں چلتا بلکہ لہروں کے مقابلے میں چلتا ہے۔ صلوات پڑھے اللہ کا ہادی، اللہ کا بھیجا ہوا رہنما لہروں کے مطابق نہیں چلتا بلکہ لہروں کے مقابلے میں چلتا، تاکہ دنیا اندازہ لگائے لوگوں کے بنائے ہوئے ہادی اور ہوتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہادی اور ہوتا ہے۔ یہ کمال موسیٰ ہے، سمجھ کر دیا۔ اس کے بعد صندوق چل رہا ہے، یہ صندوق ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے کلثوم۔ توجہ، جن کا نام ہے کلثوم، دریا میں چل رہے صندوق کے اندر موسیٰ اور موسیٰ کے مقابل میں چل رہی ہے جناب کلثوم۔ اب بھی غور نہیں کیا، اور آگے بڑھے، صندوق بڑھتا جاتا ہے، صندوق بڑھتے جاتا ہے۔ ایک ایسی جھاڑ میں جا کے پھنسا، ایسی جھاڑ میں جا کے پھنسا جہاں پر فرعون کی بیٹی تھی، فرعون کی بیٹی تھی۔ آپ کہیں گے سمندر کے بغل میں، یہاں فرعون کا جو دربار تھا وہ سمندر کے بغل بنایا گیا تھا، دریائے نیل کے بغل میں بنایا گیا تھا۔ کیوں؟ وجہ سنیں کیوں بنایا گیا؟ فرعون کی بیٹی کو برص کی بیماری تھی، برص کی بیماری تھی، برص کہتے سفید داغ، سفید داغ کی بیماری تھی۔ اس کو کسی بڑے حکیم نے بتایا تھا دریا سے ایک صندوق آئے گا، دریا سے ایک صندوق آئے گا، اس صندوق کو جیسے تمہاری بیٹی چھوئے گی شفا یاب ہو جائے گی، بیماریوں سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے دربار کو فرعون نے دریائے نیل کے بارے میں بنایا۔ اب وہ بہن روز انتظار کرتی ہے، فرعون کی بیٹی روز انتظار کرتی ہے، صندوق کب آئے گا، صندوق کب آئے گا، صندوق اب آئے گا۔ صندوق آ گیا، صندوق آ گیا۔ فرعون کی بیٹی نے صندوق اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پتنگ سے لگایا، شفا یاب ہو گئی۔ اس کے بعد صندوق کو لے کر دربار میں گئے، توجہ، دربار میں لے کے گئے اور جانے کے بعد فرعون کی بیوی پوچھتی ہے یہ صندوق کہاں سے ملا؟ یہ صندوق دریائے نیل میں بہتا آ رہا تھا، ایک جھاڑی سے پھنس گیا، میں نے اٹھا لیا اور اس صندوق کو میں نے کلیجے سے لگایا، میں شفا یاب ہو گئی۔ اتنا سننا تھا کہ فرعون کے دل میں اس صندوق سے محبت ہو گئی۔ توجہ، صندوق جب کھولا گیا، صندوق کے اندر ایک بچہ، اس بچے سے جناب اس بچے سے فرعون کو محبت ہو گئی۔ توجہ، بڑا خوبصورت بچہ ہے، کیوں محبت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی بیٹی کو شفا یاب اس صندوق نے کیا تھا۔ توجہ، آپ کہیں گے کہ جب فرعون کے دل میں جناب موسیٰ کے لیے محبت آ گئی تو فرعون لعنتی تو ہوا نہیں، فرعون اب تو جنتی ہو گیا، کیونکہ ضمانت ہے
کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی اسے ہم جنت نصیب فرمائیں گے، اسے ہم جنت دیں گے۔ اب دیکھو سنو اور یاد رکھو، فرعون کو نبی سے محبت نہیں تھی، نبی سے محبت نہیں تھی، موسیٰ کے چہرے سے محبت تھی۔ اور جملہ آسان کروں، فرعون کو صورت پسند آئی تھی، سیرت کا اندازہ نہیں تھا۔ فرعون کو صورت سے محبت ہوئی تھی، سیرت سے نہیں ہوئی تھی۔ اور آگے بڑھا، اب تو محبت کلام ہوا، اب وہ بادشاہ کے بہت قریبی بچہ، اور فرعون کی بیوی جو تھی وہ مومنہ تھی، سمجھو مومنہ تھی۔ بچے کی رضا کا اہتمام کرنا، سمجھو میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ایک طرف صندوق پہ رہا تھا، ایک طرف موسیٰ کی بہن کلثوم چل رہی تھی۔ اب بھی غور نہیں کیا تو اب غور کیجیے، اللہ جب کسی ظالم کو پستی دکھانا چاہتا ہے تو بہن بھائی کے قافلے کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ جب کسی ظالم کو پستی دکھانا چاہتا ہے تو بہن بھائی کے قافلے کو بھیج دیتا ہے۔ جملہ کہوں، اللہ کو جب فرعونیت کو پستی دکھانا تھا موسیٰ اور کلثوم کو بھیجا، اللہ کو جب یزید کو پستی دکھانا تھا حسین کو اور زینب کو بھیجا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جب ظالم کی پستی دکھانا چاہتا ہے تو بہن بھائی کا چھوٹا سا قافلہ بھیج دیتا ہے، چھوٹا سا قافلہ بھی دربار پہنچے۔ اب اس کے بعد غذا کا اہتمام ہوا، اب بچہ دودھ پیتا ہے۔ اب جناب کلثوم کی دربار میں پہنچے، دعا کی دودھ پہنچ جائے، بچے کی غذا کا اہتمام کیسے ہوا؟ توجہ دیکھیں، اللہ کی قدرت، اللہ کا کمال کا کون ملائے گا؟ جناب کلثوم نے بات سے بولا کہ میں ایک ایسی مومنہ کو جانتی ہوں جو اس بچے کی رضا کا اہتمام کر سکتی ہے۔ توجہ، جو اہتمام کر سکتی ہے، اس سے بہتر کون ہے؟ بلا لاؤ۔ اب غور کیجیے گا، ایک ساتھ بڑا جملہ ہے۔ جناب کلثوم گئی، مہجر موسیٰ اپنی ماں کو لے کر چلی آئی، نہیں غور کیا، اللہ نے 2 دنوں کے اندر موسیٰ کو موسیٰ کی ماں سے ملا دیا۔ دیکھیں قدرت کا کمال، کہ وہی ظالم بادشاہ کا دربار ہے جس کے دربار سے فتویٰ نکلا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت کا کمال کا بھی اندازہ لیا کہ اللہ نے موسیٰ کو بھی بھیجا، موسیٰ کی بہن کو بھی بھیجا، موسیٰ کی ماں کو لا کے کھا کر دیا۔ اب دربار کے اندر 4 لوگوں کا قافلہ بن گیا۔ اب جملہ اور بن لوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، ظالمین کے دربار میں، ظالمین کے ہجوم میں اللہ نے 4 مومن کو کھا دیا۔ اندازہ نہیں ہوا آپ کو؟ کہ اب بھی دیکھو، اللہ جب بھی باطل کو پستی دکھاتا ہے تو تعداد کے ساتھ نہیں دکھاتا، کچھ لوگوں میں ہی پستی دکھاتا ہے، چاہے وہ دربار فرعون ہو، چاہے کربلا کا میدان ہو، چاہے کربلا کا میدان ہو، چاہے فرعون کا دربار ہو۔ اچھا، اب جو ہے مادر موسیٰ پہنچ گئی، مادر موسیٰ پہنچ گئی، دودھ پلایا، بچہ ہو چکا۔ اب جو ہے فرعون یہ کہتا ہے کہ ایک کام کرو، تم یہیں رہ جاؤ، بچے کا اہتمام کرو، بچے کے غذا کا اہتمام کرو، بچے کی پرورش کرو۔ اب سنیں گے جناب موسیٰ کیا کرو، اے فرعون میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تیرے دربار میں رہ جاؤں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ کہ یہ کر سکتی ہوں، بچے کو جب دودھ پلانا ہو بچے کو میرے پاس دودھ دینا، توجہ پھینکنا، کبھی یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ بچے سے ہے محبت۔ تاکہ یہ کام کرو، ایسا کرو، بچے کو ساتھ میں لے کر جاؤ۔ ٹھیک ہے، قدرت کا کمال ہے، بچے کو ساتھ میں لے کر جاؤ، جب بچے کی اون دودھ پینے سے بڑھ جائے گی تو لا کر چھوڑ دیا، لا کر
چھوڑ دینا. اب دیکھیں اب کہا ہاں اتنا یاد رکھنا کیونکہ بچے سے ہے محبت ہم کو, بچے کی چہرے سے محبت ہے, بچے کا چہرہ میں بھول نہیں پاؤں گا. جب تمہیں وقت ملے تو دربار میں لے کے چلی جانا, دربار میں لے کے چلی جانا. کب ٹھیک لے کر چلی گئی. جناب موسیٰ کی پرورش ہونا شروع ہوئی. جب دودھ پینے کی عمر ختم ہوئی مادر موسیٰ نے دربار میں لا کر چھوڑ دیا. نہ اور آسانی سے سمجھیے, ایک ماں نے اللہ کی طرف سے منتخب کردہ مومنہ کو لا کے سپرد کر دیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب الذین مثل الذین آمنوا امرأة فرعون. ضرب الذین آمنوا امرأة نوح امرأة فرعون. اللہ نے فرعون کی بیوی کو مومنین کے لیے, مومنہ کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا. اللہ نے فرعون کی بیوی کو مومنہ کے لیے امانت دار بنا کر, آئیڈیل بنا کر بھیجا. دربار ہے فرعون کا, اللہ کے 4 نمائندے ہیں وہاں موجود, تعداد ہے ان کی, حکومت ہے ان کی, دبدبہ ہے ان کا, لیکن اللہ کو اپنی قدرت کا اعلان کروانا تھا. اللہ نے فرعون کے ظلم کے خلاف احتجاج بلند کرنے والے کو فرعون کے دربار میں پرورش دلا کر اعلان کر دیا, دنیا والوں یاد رکھو ظالم چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو ہم اپنا ہادی اس کے گھر میں پیدا کر دیں. دیکھیے یہ تو فرعون کی بات تھی, جناب موسیٰ کی بات تھی. آپ دیکھیے جناب زینب کو جب کربلا سے گئی ہے تو سب سے پہلے یزید کے دربار میں فرش کا بچھایا ہے کہ دربار تیرا ہوگا, حکومت تیری ہوگی, دبدبہ تیرا ہوگا, سپاہی تیرے ہوں گے, لیکن تیرا گھر ہوگا, فرش ادا حسین کا ہوگا, تذکرہ حسین کا ہوگا, تذکرہ کربلا والوں کا ہوگا. اب بھی دنیا اندازہ نہ لگائی, اللہ جہاں چاہے جب چاہے جس کے دربار میں چاہے اپنے نمائندوں کا تذکرہ کرا لیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد محمد والے محمد. اب فرعون کی بیوی نے پرورش شروع کی, فرعون کی بیوی نے پرورش شروع کی. اب وہ پال رہی, کس کو پال رہی ہے؟ نبی اللہ, اللہ کے نبی کو, اللہ کے ہادی کو, رہنما کو, پیشوا کو, لیڈر کو پال رہی ہے. اللہ کے نبی کو پالنا کمال کی بات ہے. جب پرورش ہوئی فرعون کی بیوی نے, قرآن کیا ہے, فرعون کی بیوی نے فوراً اس کی جزا مانگی. توجہ, دو افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی کی پرورش کی ہے. ایک موسیٰ کی پرورش فرعون کی بیوی نے کی ہے, ایک سرکار کی پرورش ابو طالب نے کی ہے. توجہ, فرق محسوس کیجیے گا. دو کی پرورش, دو نبی کی پرورش دوسرے سے اللہ نے کروایا. فرعون کی بیوی سے جناب موسیٰ کی پرورش, اور سرکار کائنات فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجیے گا, ان سے کروائیے. اس کا مطلب قرآن نے تو پہلے ہی صاف کر دیا کہ نبی کی پرورش وہی کرتا ہے کہ جو مومن ہو, جو مومن ہو یا مومنہ ہو, پرورش اللہ اسی سے کرائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہادی ہے, رہنما ہے, پیشوا ہے, لیڈر ہے, پرورش اسی سے کروائے گا. اب دیکھیں فرق ملاحظہ کریں فرعون کی بیوی میں اور جناب ابو طالب میں. فرعون کی بیوی موسیٰ کی پرورش کر کے خاموش نہ رہ پائی, اللہ سے جنت کو طلب کر لیا. اے پروردگار, میں نے تیرے نبی کو پالا ہے, مجھے اس کے بدلے میں جنت دے. میں نے کہا جا تجھے جنت دے. اب میں رکے مثال دے رہا ہوں.
بنیادی مثال اور بھی 2 طالب علم 2 اسٹوڈنٹ 10ویں کے ایگزام میں بیٹھے. بچے باپ کے پاس آئے. آنے کے بعد کہتے بابا جان میں پاس ہو جاؤں گا تو مجھے سائیکل دلا دیجیے گا کیونکہ اسکول جانے میں مشکل ہوتی ہے. توجہ سنیے, اسکول جانے میں مشکل ہوتی ہے. باپ نے کہا ٹھیک ہے دلانے گے. اگرچہ باپ کی حیثیت بائک دلانے کی تھی, باپ کی حیثیت کار دلانے کی تھی, لیکن بچے نے طلب کیا تھا سائیکل تو اسے سائیکل ہی دینا تھا. سمجھ گئے تو جانے قربان ہے. ایگزام کا رزلٹ آیا, دونوں بچے پاس ہو. دونوں بچے باپ کے پاس آئے. آنے کے بعد کہتے اب آپ نے کہا تھا سائیکل دلانے کے لیے اور میں پاس ہو گیا. کہا ٹھیک ہے تمہیں سائیکل مل جائے. دوسرے بیٹے سے پوچھا بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ توجہ, تمہیں کیا چاہیے؟ سنیں گے جملہ کہ بابا جو آپ کی مرضی ہو دے دیجیے. توجہ, وہ بھی ہے اولاد, وہ بھی ہے اولاد, وہ بھی ہے بیٹا, وہ بھی ہے بیٹا. ایک نے طلب کر لی سائیکل, دوسرا کہتا ہے بابا جو آپ کی مرضی ہو دے دیجیے گا. اب بتائیں کہ کسے کیا ملے گا یا کون عقل مند ہے؟ جانے قربان, کون عقل مند؟ کہ جس نے جو مانگا تھا اسے مل گیا. اب جس نے کچھ نہیں مانگا تھا اب اسے باپ اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے. جو بھائی بیٹے نے جو مانگا تھا سائیکل وہ تو اپنی ضرورت کے اعتبار سے نا, جملے اور آسان کرو. بیٹے نے جو سائیکل مانگا تھا وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا, لیکن دوسرے بیٹے نے باپ کی حیثیت کے مطابق مانگ لیا. دوسرے نے باپ کی حیثیت کے مطابق, بابا جو آپ کی حیثیت ہو دے دیجیے. میں نے کہا تھا نا باپ کی حیثیت کار دلانے کی تھی. اب بتائیں بیٹے کو کیا دیا ہے؟ سائیکل تو دلائے گا نہیں, سائیکل تو دوسرے کو دلائے گا. اب وہ اپنی حیثیت کے مطابق زمانے میں جو لیٹسٹ کار چل رہی ہوگی وہی دلائے گا کیونکہ اس کی حیثیت ہے, اس کا وقار ہے. اب بھی نہ سمجھے تو اب سمجھ جاؤ. فرعون کی بیوی نے موسیٰ کی پرورش کرنے کے بعد جنت کی طلب کر لی. توجہ, جنت کی طلب کر لی. اللہ نے جنت دے دیا. اب کہنا کاش کس سے بڑا کچھ مانگتی تو میں وہ بھی دے دیتا, کیونکہ نبی کی پرورش کی تھی, نبی کو حیات دی تھی, میں اس سے بڑا دے دیتا. تو جنت مانگا, جنت مل گئی. لیکن سرکار کی پرورش کرنے والا ابو طالب, اللہ انتظار کر رہا ہے کہ ابو طالب منہ کھولے تو میں دے دوں. اللہ انتظار کرتا رہا. ابو طالب نے کچھ نہیں مانگا. سمجھیں گے؟ اگر سمجھ گئے تو جانے قربان. ابو طالب نے کچھ نہیں مانگا, انتظار میں تھا پروردگار کہ ابو طالب بھی کچھ مانگے میں دے دوں. عوض میں, بدلے میں, جزا میں, محنت کے بدلے دے دوں. لیکن نہیں, ابو طالب نے کچھ نہیں مانگا. کیا ملا؟ یہ تو دنیاوی باپ تھا جو اپنی حیثیت کے مطابق دلا دیا. اب وہ کائنات کا مالک ہے, وہ کائنات کا خلق کرنے والا ہے. وہ جب اپنی حیثیت سے دے گا تو اندازہ لگائیے. دنیا نے دیکھا کہ ابو طالب فرعون کی بیوی نے موسیٰ کی پرورش کرنے کے بعد جنت مانگی, میں نے دے دیا. میں خدا ضمانت دیتا ہوں اور کہتا ہوں جاؤ, جب تمہارے بیٹے علی کی ولادت ہو خانہ کعبہ میں آ جانا, کعبہ لے کے چلے جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کعبہ لے کے چلے جانا. یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موسیٰ کی پرورش کرنے والے کو جنت میں, سرکار کی پرورش کرنے والے کو اللہ نے اپنا گھر دے دیا. حال کی بات ہے بھائی, اللہ اپنی حیثیت کے مطابق دیا. اللہ کے نزدیک سب سے دل عزیز کوئی مکان ہے وہ خانہ کعبہ, اس کا گھر ہے. اب سمجھو ابو طالب کی عظمت ہے. جو محمد کی ولادت
کے بعد پرورش کرے اللہ اسے اپنا مکان دے دیتا ہے. جو محمد کو اس کے بستر پہ سو کر اس کی جان بچا لے اللہ اسے کیا دے گا. یہ تو ہے پرورش کرنے والے. جسے خانہ کعبہ دے دیا, علی ہے بستر رسول پر سو کر رسول کی جان بچانے والا. علماء لکھتے ہیں کہ شب معراج, شب ہجرت, شب معراج بستر رسول پر علی کا سونا در حقیقت یہ رات معراج کی رات نہیں تھی, تجارت کی رات تھی. اس وقت علی اور خدا میں تجارت کا معاملہ ہو رہا تھا. کیا معاملہ تھا؟ کہ علی اللہ کی رضا کو خرید رہا تھا. علی اللہ کی رضا کو خرید رہا تھا. در حقیقت یہ رات تجارت کی رات ہے. ہم نے غور کیا جو موسیٰ کی ولادت کی رات پرورش کرے اور جو جتنا طلب کرے, اسی لیے کہتے ہیں جب دعا مانگو تو اپنی ضرورت کے مطابق مانگو. تو پروردگار تو جاننے والا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. ممکن ہے کہ ہماری ضرورت سے زیادہ وہ عطا کر دے, لیکن جب ہم طلب کر لیں گے تو ہمیں وہی ملے گا جو ہماری ضرورت تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے. یہ موسیٰ جناب موسیٰ, اللہ جب کسی ظالم کی حکومت کو توڑنا چاہتا ہے تو بہن بھائی کے قافلے کو بھیج دیتا ہے. فرعونیت کو توڑنے کے لیے کلثوم اور جناب موسیٰ کو بھیجا. یزیدیت کے تخت کو توڑنے کے لیے حسین اور جناب زینب کو بھیجا. اچھا دوسری بات یہ کہ یزید آدمی کرتا ہے نا, یزید ہمارے قوم کا ہر بچہ اٹھتا ہے, اٹھنے کے بعد یزید کے اوپر لعنت بھیج کے چلا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یزید کوئی کیڑا ہے؟ یزید کوئی چھوٹی شخصیت کا نام ہے؟ نہیں, یزید بہت بڑی شخصیت کا نام تھا. یزید بہت بڑے بادشاہ کا نام تھا. یزید کی بادشاہیت صرف کچھ علاقوں تک محدود نہیں تھی بلکہ سندھ تک حکومت تھی. یزید اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ پھر کہ طاقت کس نے بخشا کہ جو اٹھا لعنت کر کے چلا گیا. رک کے چولہا کہہ دو, بڑے آسانی سے پڑھوں گا. یہ ہمارا کمال نہیں ہے, نہ تو یزید اتنا چھوٹا تھا, لیکن جناب زینب نے تماچا مار مار کے اتنا چھوٹا کر دیا کہ ہمارے کام کا بچہ بھی لعنت کر دیتا. صلوات پڑھیں محمد آج بڑا ہے, آج بڑا سندھ تک حکومت تھی. اسے گالی دینا, اس پر لعنت دینا کہ کسی اور نے نہیں سکھایا بلکہ جناب زینب نے سکھایا. جب قصر روم, جب شام کی طرف سے قاصد آیا تو آنے کے بعد سوال کرتا ہے یزید یہ کون ہے جن کو قید کر کے تو رکھا ہے. سنیں گے, پورا خطبہ نہیں کرنا. کون ہے یہ لوگ؟ یزید کہتا ہے ایک حسین نامی شخص تھا. توجہ, ایک حسین تھا جسے ہم نے کربلا میں گھیر کے قتل کر دیا, ان کے گھر والوں کو قید کر دیا. یہ سننا تھا. حسین تھا علی کی لاڈلی, علی کی شیر دل بیٹی, علی کے رضا کو اوڑھ کر کھڑی ہوئی. اے کسرے لوگ, اس سے کیا پوچھتا ہے ہم کون ہیں؟ اور یہ کہتا حسین تھا. مجھ سے پوچھ, میں یہ بھی بتاؤں گی حسین کون ہے, میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ تخت پہ بیٹھے والا کون ہے. میں دونوں چیز بتاؤں. آج علی کے دل شیر یزید کے دربار میں للکارنا شروع کی, نہ علی کی لہجے میں بولنا شروع کیا, کچھ انداز میں بولا. کافر, قرآن کی آیت پڑھتی جناب سے, اور جملہ کہتی ہے کافر ہرگز یہ نہ سوچے. کافر یزید کا دربار ہے, جناب زینب کافر کہہ رہے. غور کیجیے, قرآن کی آیت, یہ کوئی خطابت کے فن نہیں, خطابت کے جملے نہیں. دربار ہے یزید کا, تخت و تاج لگا ہوا, اور اس کے بعد جناب زینب کہہ رہی ہے کافر ہرگز یہ نہ سوچے. کیونکہ بیوی وہ بھی نمازی ہے, وہ بھی حاجی ہے, وہ بھی خود سے نکالنے والے, رسول کی رسالت کو ماننے والے, اور
بیوی بتا رہی ہے کافر ہرگز یہ نہ سوچے، سمجھو کافر ہرگز نہ سوچے۔ ذرا تصور کریں جب کسی بادشاہ کا دربار ہو، آپ کا خطاب ہو، آپ کا خطاب ہو، کس انداز میں گفتگو کرے گی؟ نہیں، جناب زینب نے سکھایا ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کیسے خطاب کرنا۔ ادھر بھی حاجی ہے، ادھر بھی نمازی ہے، ادھر بھی روزہ رکھنے والے، رسول کی رسالت کو ماننے والے، لیکن جناب زینب کے لیے کافر ہرگز یہ نہ سوچے کہ اللہ نے انہیں مہلت دے دیا ہے۔ ہاں، اللہ نے انہیں کچھ وقت تک کی مہلت دی ہے تاکہ یہ گناہ کرے، اللہ اپنا عذاب بڑھا دے۔ یہ جتنا گناہ کر سکتے ہیں وقت معینہ میں کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اپنا گناہ کرے تاکہ اس کے بدلے میں پروردگار اپنے عذاب کو بڑھا دے، اپنے عذاب کو بڑھا دے۔ جناب زینب کافر ہرگز یہ نہ سوچے۔ اب جملہ سنیں کہ جناب زینب کعبے خطبے میں فرماتی ہوں، کہتی یاد رکھو لاکھ ادھر حاجی نمازی خبز دینے والے ہو، رسول کی رسالت کو ماننے والے، لیکن یاد رکھنا اگر میرے بھائی کا قاتل ہے تو کافر ہے، اگر میرے بھائی کا قاتل ہے تو کافر ہے، وہ چاہے نمازی ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے خبز دینے والا ہو، زکات نکالنے والا ہو، کوئی بھی ہو، میرے بھائی کا قاتل ہے تو لعنتی ہے، میرے بھائی کا قاتل ہے تو کافر ہے۔ فیصلہ کر دیا، اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کہنے جناب وہ تو نماز پڑھو، بڑے نمازی، بڑے مومن، اور جتنے بھی مومن ہوں اگر وہ یزید کے طرفدار ہے تو کافر ہے، یزید کے طرفدار ہے تو کافر ہے، وہ لاکھ نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے۔ اسی لیے رسول اسلام نے جب اس دنیا کو چھوڑ دیں اس سے پہلے حضرت کے میدان میں جب فرمایا تھا من کا مولا فعلی مولا، اس کے درمیان کیا کہا تھا؟ میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک اہل بیت۔ جس نے دونوں کو اپنا لیا وہ منزل کامیاب و کامرانی میں پہنچ گیا، جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا، اگر مثلا وہ صرف مجلس و ماتم میں لگا ہے، ذکر اہل بیت میں لگا ہے، مسجد کے قریب نہیں جاتا غلطی سے بھی، تو سمجھ لیجیے کہ اس کی منزل کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ یہ تو فرش عزا کی طاقت ہے جو تجھے زندہ رکھی ہے، فرش عزا کی طاقت ہے جو تجھے زندہ رکھی ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جو صرف نماز پڑھتا ہے، صرف نماز پڑھتا ہے، قرآن نماز کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، تو رسول فرماتے ہیں ایسا شخص بھی گمان نہ کرے کہ نماز کی جزا اسے جنت تک لے جائے۔ روایت پڑھ رہا ہوں، جملے ہیں رسول کے کہ جو یہ سوچتا ہے کہ نماز جنت کا دروازہ ہے، نماز جنت تک پہنچانے کی سواری ہے، تو یاد رکھنا وہاں تک تو لے جائے گی لیکن جنت کی چابی ولایت امیر المومنین ہے۔ اگر سواری نماز ہے تو چابی نہیں ہے، بھائی جنت انہیں کی ہے، ان کے بچے سردار ہیں اور یہ جنت جہنم کے تقسیم کرنے والے، تو چابی انہیں کے پاس ہوگی نا، غیر کے پاس ہو نہیں سکتی۔ کہا کہ یہ ضروری دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر ایک بڑے چکے عالم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، یاد رکھو، جس نے پوری زندگی عزائے حسین میں زندگی صرف کر دی اور نماز کے قریب نہ رہا، تو یاد رکھنا اس کی تمام عزا شہزادی کونین امام حسین سید سجاد امام باقر تمام کے جس کے اوپر بھی وہ گریا کر رہا ہو، جس کے نام سے فرش عزا بچھا رہا ہوگا، روز محشر جب جزا پڑے گی، جب نتیجہ آئے گا، تو اس کے نتیجے میں ہماری مجلسوں کو، ہمارے آنسوؤں کو، ہماری خونوں کو، تمام چیزیں ہمارے چہرے پہ مار دی جائیں۔ کیوں؟ ہم تو عزادار تھے، ہم تو سوا دو مہینہ مسلسل فرش عزا بچھاتے تھے،
بڑے بڑے تبرک بانٹا کرتے تھے، عزا خانے سجا دیا کرتے تھے، سیاہ لباس پہن کے نکل جاتے تھے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ مقصد حسین یہ نہیں تھا، مقصد حسین تھا عبادت کے قریب. مقصد حسین تھا مسجد تک پہنچنا. یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ تبرکات، یہ تمام علم تعزیے، یہ سب نشان دہی کرتی ہے ہمیں خدا سے قریب. بات الگ ہے کوئی بدعت کہہ دے، بات الگ ہے کوئی اس کو منکر بنا دے. میں رکیے اور جلدی سے، بدعت کی بات آ گئی، میں جلدی سے ذکر کروں، وقت بہت زیادہ ہے. اس کے بعد ایک مجلس پر نماز کا بھی وقت ہوگا. آپ غور کیجیے، دو طالب علم، دو بچے، دو دوست ہیں، ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے. ٹرین کی پٹری ٹوٹی ہوئی ہے. توجہ حسین، ٹرین کی پٹری ٹوٹی ہوئی ہے. بچے گزر رہے تھے، دیکھا ٹرین کی پٹری ٹوٹی ہے. دیکھ چلو ایک کام کرتے ہیں، اس میں ٹرین بھی آنے کا وقت ہو گیا ہے، چلو ٹرین کو ہلاک ہونے سے بچا لیتے ہیں. جو پہنچ گیا جانے قربان، ٹرین کو ہلاک ہونے سے بچا لیا جائے. کیسے بچاؤ گے بھائی؟ ٹرین کو روکنا کمال ہے، مذاق کی بات تھوڑی. خالی چلو، دونوں دوست چلتے ہیں، ریلوے ٹریک سے گزرتے ہیں اور سوچتے جاتے ہیں ٹرین کو روکا کیسے جائے، نہ ٹرین کو ہلاکت سے بچایا کیسے جائے. توجہ، ہلاکت سے بچایا کیسے جائے. اگر میرے اندر طاقت رہی میں اپنی طاقت سے نہ پڑھ سکا تو آپ اپنی طاقت سے سن لیجیے، بڑی محنت کرنی چاہیے. گئے اور جانے کے بعد دیکھتے جاتے ہیں، ایک بچے نے کہا پیچھے پیچھے میں ٹرین کے قریب جاتا ہوں. توجہ، ٹرین کے قریب جاتا ہوں اور ٹرین کو میں روکنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن ہوا کیا، وہ بچہ ٹرین کے آگے چلا گیا اور وہ شہید ہو گیا. ٹرین رک گئی، ٹرین رک گئی، بچے کی جان بھی چلی گئی. اب یہیں پر اس بات کو روک دے، ذہن رکھیے. دوسرا بچہ ایک ایسا ہے کہ جس کا ہائی اسکول کا ایگزام ہے، بات کو یاد رکھیے گا، شہید ہو گیا ہے، ٹرین رک گئی. دوسرا بچہ ہے، ہائی اسکول کا ایگزام ہے، سال بھر پڑھائی نہیں کی. وہ یہ سوچ رہا ہے ایگزام کے وقت جب مہاتما گاندھی نکلیں گے تو ماسٹر خود ہی بتا دے گا اور ہم لکھ کر چلے آئیں گے، پاس ہو جائیں گے. توجہ، پاس ہو جائیں گے. اسی گمان میں وہ بیٹھا ہے، اسی گمان میں بیٹھا ہے. لیکن جب ایگزام ہوا، نہ مہاتما گاندھی نکلے، نہ ماسٹر نے کچھ بتایا. اب جب رزلٹ آیا، نتیجہ کیا ہوا؟ نمبر آئے 0/سناٹا. نمبر آیا 0/سناٹا. اب یہ جناب کی غیرت جاگی، کہتے ہیں یار میں تو فیل ہو گیا، اب میرے عزیز و اقارب، رشتے دار، دوست دار کیا کہیں گے، برے برے الفاظ سے یاد کریں گے. اب یہ جناب کے اندر جھیلنے کی طاقت نہیں رہی. پہنچ گئے گنگا کے کنارے. توجہ، موت انسان دو مقصد کے خارج نہیں ہوتی. موت یا تو مقصد موت ہوتی ہے یا تو بے مقصد ہوتی ہے. موت دو طرح ہوتی ہے، یا بامقصد ہوگی یا بے مقصد ہوگی. اب یہ جناب اس بات کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے تھے. پہنچ گئے گنگا کے کنارے، پہنچ گئے گنگا کے کنارے. اب یہ جناب کود کر سوسائڈ کر دی، موت ہو. ان کے جنازے کو ڈھونڈ کر نکالا گیا، ماں باپ کے پاس لایا گیا. ماں باپ کے پاس تعزیتی جملے کہے جا رہے. توجہ، تعزیتی جملے کہے جا رہے. جب تک ماں باپ کے پاس تھے تمام افراد، تب تک تعزیتی جملہ. جیسے ہی ماں باپ سے دور ہوئے، عزیز و اقارب سے دور ہوئے، اب وہ لوگ کہیں نہ جانے کیسی پرورش کی تھی، نہ جانے کیسی تربیت کی تھی. بچے کو پڑھائی میں نہیں دیکھا، آخر میں نتیجہ آیا کود کر جان دے دیا. آپ دیکھیں، غور کرے، فوراً ماں باپ پر تہمت چلی گئی کہ بچے کی تربیت صحیح نہیں تھی، بچے کی پرورش صحیح نہیں تھی. یہ تو بے مقصد جان چلی گئی. اب اسی کے مقابل یہ ٹرین والا لے لیجیے، یہ جو ہے اپنی جان کھو گئے، اس لیے کہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافروں کی جان بچا لی جائے. توجہ، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے،
ان کی جان کو بچانا ہے. اب یہ ٹرین کے آگے آ گئے, ٹرین رک گئی, ٹرین کے مسافر اترے, اترنے کے بعد اس بچے کو برا لگا. نہ جانے ان کے بعد میں کیسی تربیت کی تھی, پیدا کر کے چھوڑ دیا, ریلوے ٹریک پہ گھوم رہے. توجہ, برے برے الفاظ کہہ رہے. جو دوسرا دوست تھا, اب اس سے برداشت نہیں ہوا کہ میرا دوست ایک عظیم مقصد کے تحت گیا تھا. توجہ, اور اسے یہ لوگ ایسی سی باتیں کہہ رہے ہیں. فوراً بھاگ کے اس کے قریب گیا. اے خاموش ہو جا, تجھے نہیں معلوم ہے اس کی جان کیسی گئی ہے. سن. کیسے گئی؟ کہ یہاں سے کچھ دور آگے جائے گا, ریلوے ٹریک ہے ٹوٹا, ریلوے ٹریک ہے ٹوٹا. اچھا, وہاں جاتے تو سب کے سب تم ہلاک ہو جاتے. اس نے چاہا تمہاری جان کی حفاظت کی جائے تو اس نے اپنی جان کو کھو دیا تمہاری جان کی حفاظت کے لیے. اتنا کہنا تھا. آپ بڑے بڑے بڑھیا جھولا نکلنا اس کے منہ سے. آہا, کیا تربیت تھی اس کے ماں باپ نے کی تھی, کیا تربیت کی تھی, کس نے اپنی جان کھو کر نہ جانے کتنوں کی جان بچا لی, کتنوں کی جان بچا لی. اب جو ہے ٹرین کے تمام مسافر اتر کے اس کے لیے کلیپنگ کر رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, اس کے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں. ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ وہاں کے منتری صاحب بھی پہنچ گئے, وہاں کے منتری صاحب بھی پہنچ گئے, اوارڈ دینے لگے, داد و تحسین سے نوازے جانے لگا. توجہ, ابھی تک غلط الفاظوں سے یاد کیا جا رہا تھا, لیکن جب زندگی نہ جملے بدلوں, جب جان پر مقصد دی جائے تو داد و تحسین کے لائق بن جاتا ہے, داد و تحسین کے لائق. اب منتری صاحب بھی پہنچ گئے. اب اس کے لیے بڑے بڑے انعامات کی گھوسوا کر رہے ہیں کہ بچہ بہت بڑا کام کیا. اب جگہ جگہ چوراہوں پر اس کے نام کا پوسٹر لگ جائے گا, جگہ جگہ اس کے نام کا پوسٹر لگ جائے گا, کیونکہ بڑا عظیم کام کیا ہے. اب منتری صاحب نے اتنا کرم کیا اس کے اوپر, اس کے نام سے وہاں پر ایک اسکول بنوا دیا, ایک اسکول بنوا دیا, کہیں ہاسپٹل بن گیا, کہیں سڑک کا نام دے دیا, اتنے مسافروں کو جان بچایا. میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اس کی جان بامقصد گئی تھی, اس کو تاب و تحسین ملنا اس کی تقدیر میں تھا, اس کا حق تھا کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. ہمیں اعتراض نہیں ہوا, ہمیں اعتراض نہیں ہوا. اب اس کے لیے گھوسلا ہو گئی. اب رک کر جملہ کہہ دیں کہ جو دنیا کی لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دے, وہ داد و تحسین کے لائق بن جاتا ہے. اس کے نام سے اسکول بننے لگتے ہیں, اس کے نام سے ہاسپٹل بننے لگتے ہیں. لیکن جس نے اپنی جان کو کھو کر پورے دین کو بچا لیا ہو, اب اگر اس کے نام سے مدرسہ بنے, امام بارگاہ بنے, مسجدوں کے نام رکھے جائے تو اعتراض نہ کرو. اے مفتیوں, یاد رکھنا وہ تو عام تھا, جو جان بچایا لائق تحسین بن گیا. یہ تو رسول کے نواسے کا گانا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو پورے دین کو بچا لیا, اپنی جان کی قربانی دے کے, صرف اپنی جان کی قربانی نہیں, اپنے خانوادے کی قربانی دے کے دین اسلام کو بچا لے. اب اگر اس کے نام پر کہیں حسینیہ بنے, کہیں امام بارگاہ بنے, اس پر اعتراض نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ تو حق ہے. جب جان بمقصد جاتی ہے تو لاقداد و تحسین کا مالک بن جاتا ہے. کر رہے ہیں, یہ کرم تھا, یہ اعجاز تھا امام حسین کا. ہم نے اعتراض کسی موڑ پہ نہیں کیا. یقیناً خدا بند عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے, بس میں نے گفتگو وہی ختم کیا, اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے, اپنے رسول کے ذریعے اعلان کروایا. امام حسین کے بچپنے میں رسول اسلام نے پوری کربلا سنا. اور کیجیے گا, اور فکر کا مقام ہے. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کا بچپنا ہے. رسول اسلام امام حسین کو قریب بلاتے ہیں, اور بلانے کے بعد کہتے ہیں, بیٹا حسین, تمہیں کربلا کے میدان میں قربانی دی. آنا کس لیے؟ کہ تم ہی ہو دین اسلام کو بچانے والے.
کہ اللہ نے دین پھیلانے کے لیے مجھ پر نازل کیا، دین بچانے کے لیے تجھے بنا۔ کنانا قبول ہے اگر حسین کی قربانی سے آپ کا دین بچ جاتا ہے، حسین اپنی قربانی دے دے گا۔ غور کیجیے، بچپنا ہے، کم سن کا ہے۔ رسول اسلام اور آگے بڑھتے ہیں، اے حسین صرف تیری قربانی نہیں، اسلام تیرے خون کا صدقہ ہے، بلکہ اسلام کی حفاظت کے لیے تجھے اپنے بھائی عباس کی قربانی کو دینا ہوگا۔ کنانا منظور ہے اگر عباس کی قربانی سے آپ کا دین خدا کا دین بچ جاتا ہے تو حسین قربان کر دے گا۔ اور بیٹا حسین صرف عباس کی قربانی نہیں بلکہ تجھے جوان بیٹے کلیے جوان علی اکبر کی قربانی کو دینا ہوگا۔ کنانا منظور ہے کہ تجھے ششمہ علی اصغر کی بھی قربانی دینی ہوگی۔ کنانا منظور ہے اگر ان قربانیوں سے اللہ کا دین بچ جاتا ہے تو نانا ہمیں منظور ہے لاکھوں جانیں قربانے جائیں۔ ہاں ارباب رضا تاریخ کہتی ہے تمام چیزیں امام حسین نے قبول کیا، کنانا منظور ہے، لیکن روایت نے ایک جگہ قلم کو روک دیا۔ جیسے ہی رسول سلام کہتے ہیں اے بیٹا حسین، ارے تیری ماں اور بہنوں کے سر سے چادریں چھینی جائیں۔ ایک مرتبہ حسین چیخ مارے کہ نانا قربانی تو منظور ہے لیکن یہ منظور نہیں کہ حسین کے ہوتے ہوئے ارے میری ماں بہنوں کی چادریں چھینی جائیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ تاریخ کہتی ہے عزیزو امام حسین نے انکار کیا۔ ایک مرتبہ جیسے انکار کیا رسول سلام کہتے بیٹا حسین یاد رکھو۔ ایک مرتبہ امام حسین تڑک کر کہتے نانا یہ بتائیے کیا جب چادریں چھینی جائیں گی تو یہ حسین زندہ ہوگا؟ حسین زندہ ہوگا؟ کہا نہیں بیٹا، جب چادریں چھینی جائیں گی حسین زندہ نہ ہوگا۔ اے بیٹا تیرا سر موقع نیزہ پر ہوگا، تیری ماں بیا بے مخنا و چادر ہوں گی۔ کہا نانا منظور ہے لیکن اگر حسین زندہ رہے تو حسین کو یہ منظور نہیں کہ ماں و بہنوں کی چادریں چھینی جائیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ تاریخ کہتی ہے عزیزو ایک مرتبہ یہی منظر کربلا میں دیکھنے کو ملا۔ امام حسین کی 4 سالہ بچی ہے سکینہ، ایک دانو بہت کم سنی کا عالم ہے۔ روایت کہتی ہے سید سجاد کے پاس شام میں ایک مرتبہ جناب سکینہ آتی ہے۔ سنو مسائل، بس میں نے مجلس کو ختم کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے جناب سکینہ سید سجاد کے پاس آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہے اے بھیا سجاد یہ بہن آج سائل بن کر آئی ہے، آج سائل بن کر آئی ہے۔ کہا اے بہن کچھ مانگنے سے پہلے، کچھ سوال کرنے سے پہلے میری زنجیروں کو دیکھ لینا، ارے میرے توق کو دیکھ لینا۔ تاریخ کہتی ہے بہن نے کہا بھیا سجاد مجھے معلوم ہے کہ آپ قید ہیں، یہ بہن کچھ نہ مانگے گی، یہ بہن کچھ طلب نہ کرے گی، لیکن ہاں آج یہ بہن ایک امام کے پاس آئی ہے، کچھ سوالوں کے جواب لینے آئی ہے۔ اب بہن پوچھو لیکن جو سوال کرنا سجاد کی غربت کو دیکھ کے کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دل کھول کے گریہ کرو عزیزو۔ ہاں عزیزو تاریخ کہتی ہے روایت کے جملے ہیں اگر رو نہ سکو نا غم حسین میں تو کوئی بات نہیں، رونے جیسی شکل بنا لو، اللہ ان شکلوں پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے عزیزو سید سجاد کے بعد جناب سکینہ ہے سوال کرنا شروع کیا۔ اے بھیا سجاد یہ بتاؤ جب کسی شخص کو پیاس لگتی ہے تو اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، سن سکتے ہو؟ تاریخ کہتی ہے جناب سجاد کہتے ہیں سکینہ جب کسی کو پیاس پہلے مرحلے میں پہنچتی ہے، پیاس لگتی ہے تو اس کے بدن کانپنے لگتا ہے، اس کے پہلوں سے تھرتھراہٹ کی آواز آنے لگتی ہے کہ جب پیاس پہلے مرحلے تک ہوتی ہے تو آنکھوں کے نیچے اندھیرا آنے لگتا ہے۔ کہ سجاد جب پیاس دوسرے مرحلے میں پہنچتی ہے، اور جب پیاس کی شدت اور بڑھتی ہے تو انسان سے ٹھہرا نہیں جاتا، انسان چلا نہیں جاتا، انسان سے رہا نہیں جاتا۔ کہ پیاس کی شدت جب اور بڑھتی ہے، کہ جب پیاس کی شدت اور بڑھتی ہے، عزیزو سن سکتے ہو پیاس دوسرے مرحلے میں تھی، چلا نہیں جاتا، زبانوں میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ جب پیاس کی شدت اور بڑھتی ہے سجاد چیخ مارے اے بہن سکینہ
اب نہ پوچھ کنڈیشن کیا ہوتی ہے. جیسے سکینہ نے پوچھا تیسرا مرحلہ, کہتی ہے چیخ مار کے سکینہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب میرا اصغر پیار اس کے پہلے مرحلے میں تھا, میرا اکبر پیار اس کے دوسرے مرحلے میں تھا. کہ سجاد تیسرا منظر بیان کرو. کہ سن سکتی ہو بہن سنو, کہ جب کسی کو پیاس کا تیسرا مرحلہ پہنچتا ہے تو ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز, ارے گوشت ہڈیاں چھوڑ دیتے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سکینہ چیخ مار کر روئی. تاریخ کہتی ہے کہ سکینہ نے آستین کو پلٹا, سجاد کے کانوں تک لے گئی, آواز دی اے بھیا, ارے سکینہ سے ہڈیوں کی چٹکنے کی آواز. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کی آنسوؤں پہ رحمت نازل کرے. تاریخ کہتی ہے سکینہ نے کان کے قریب لے گئی ہاتھ, سجاد چیخ مار کے تڑپے, اے سکینہ دور ہو جاؤ, ارے سجاد کہیں قید میں نہ مر جائے, سجاد کہیں قید میں نہ مر جائے. اے عزیزو, سکینہ کی پیاس کا عالم اتنا تھا. امین کہتا ہے میں نے سب کی پیاس کی شدت دیکھی, لیکن ہائے سکینہ جب بھی قید میں پانی آتا رہا, سجاد کی زنجیروں پہ ڈال کر کہتی رہی بہن زندہ ہوں, بھائی درد میں تڑپے, یہ بہن کو گوارا نہیں. انا للہ و انا الیہ یہ واسطہ ہے محمد محمد رسول جہاں محمد بہت کی جان مان سے تعلق عبادت فرما. ان فاشا کے سکین خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے معبود میرے خالق میرے رازق میرے ماننے والے تجھ سے واسطہ ہے تمام دعاؤں میں سے خاص طور جو بھی ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہے عابد بیمار میں سجدے میں سجدے سجاد میں سجدے میں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا پروردگار ہمیں سچا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا میرے معبود ہماری تمام کی ہوئی عبادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. حجت خدا کے ظہور میں تعظیم فرما. ہم سب کو یہ جانشین و نوکر میں شمار فرما. ماتم گھوڑت گر کر ماں کو پکارا چڑھنے وقت مصیبت ہے تیروں پہ لاش معلق ہے اماں بہت اذیت ہے تیروں پہ لاش معلق ہے اماں بہت اذیت ہے کوئی بات کر سپاہیوں میں نہیں رہا باقی مادر نہ آگے اپنے لہو میں دنیا سے ہو گیا رخصت لشکر کوئی 72 سپاہیوں میں نہیں رہا باقی مادر نہ آگے اپنے لہو میں دنیا سے ہو گیا رخصت لشکر. اماں سرانے آ جاؤ تمہاری سخت ضرورت ہے تیروں پہ لاش معلق ہے اماں بہت اذیت ہے تیروں پہ لاش معلق ہے اماں بہت اذیت ہے. زمین پر ایڑیاں رگڑ کر گزر گیا اکبر میرا کٹا کے بازو جلا
बाजू दिलावर बने पड़ा है दरिया पर मेरा, गले पे जख्मे तीर लिए असवर ज़ेरे गुर्बत है, तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है। न बांधते हैं न भतीजे न पास में बेटे भाई, उधर है तीरों कबर हजारों, इधर है मेरी तन्हाई। न भांजे हैं न भतीजे न पास में बेटे भाई, उधर है तीरों कबर हजारों, इधर है मेरी तन्हाई। ढलने लगा है अब सूरज, सामने शामे गुर्बत है, तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है। कई दिनों से है पानी के कतरे कतरे पर पाबंदी, हलक में कांटे पड़े हुए हैं, ज़बान भी है मेरी। कई दिनों से है पानी के कतरे कतरे पर पाबंदी, हलक में कांटे पड़े हुए हैं, ज़बान भी है मेरी। आकाश की शिद्दत से अब तो लब मिलाना सहमत है, तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है। बदन पे मारे वहाँ तीरों तेग को चितंगर ने दिए थे बोसे, जहाँ जहाँ के झुक झुक कर पैगंबर ने। बदन पे मारे वहाँ तीरों तेग को चितंगर ने दिए थे बोसे, जहाँ जहाँ के झुक झुक कर पैगंबर ने। कैसे बताऊं जख्मों के दर्द में कितनी शिद्दत है, तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है। किसी ने तीरों कबर से मारा, किसी ने पत्थर से मारा, हयात जख्मों से पारा पारा, तुम्हारी आंखों का तारा। किसी ने तीरों कबर से मारा, किसी ने पत्थर से मारा, हयात जख्मों से पारा पारा, तुम्हारी आंखों का तारा। गोद में सर ले लो अम्मा, करीब वक्त शहादत है, तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है। उठा 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 करम, उठा उठा करम मैला शहर एक लाया जाकर जंगल से, कोई नहीं है जनाज़ा मेरा उठेगा कैसे मंजिल से। उठा उठा कर मैला शहर एक लाया जाकर जंगल से, कोई नहीं है जनाज़ा मेरा उठेगा कैसे मंजिल में। ख़ैमे में सज्जाद मेरा अजीब फर्श नालत है, तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है। मजलिसे शबीर में आती है माँ शबीर की, कहती है क्या ऐ मोमिनो तुमसे ये माँ रोती हुई। ज़ख्मी है मेरा लाडला, ज़ख्मी है मेरा लाडला,
مرہم مجھے دے دو کوئی، مرہم تو ہے اشک رضا، رومال میں لے جاؤں گی، ان آنسوؤں نے بھر دیے سب زخم کے دل دیے، دو گھاؤ ایسے ہیں مگر بھرتے نہیں شبیر کے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، 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 ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا، تیروں پہ تھا لاشا تیرے، روتی رہی کرب و بلا، خیمے کا جب پردہ اٹھا، بولی بہن بھیا میرا، لاشا تڑپ کر رہ گیا، کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا، سدرا ادھر روتی رہی، مولا ادھر روتے رہے، وہاں منتظر بیمار تھی یا قتل سب ہوتے رہے، سیران گھر لٹتا رہا، کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، 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 ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا، دربار میں بازار میں زندان میں ہر آن میں، کیسے ستم سہتی رہی بیٹی تیری بہنا تیری، دکھا کے یہ نیز پہ سر کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا، نیزے پہ بھی سر ہے تیرا، پھر بھی تیرا کیا شان ہے، یہ سر ہے کہ مولا تیرا یا بولتا قرآن ہے، تن سے جدا سر ہو گیا، کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے
शान गरीबा शान गरीबा ज़ैनब तन्हा घोर अंधेरा मौत का साया बादल बन के सर पर छाया आवाज़ें ताबों की उभरी कौन जले खैमों की जानिब तेज कदम से चलता आया सोच के आंसू ज़ैनब देखी देखती क्या है उसका बाबा बाप के सीने पर सर रख कर बिलक बिलक कर तड़क तड़क कर ऐसा रोई रोई नारो ज़ैनब नारो मेरे जिगर के टुकड़े नारो 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 मैं कैसे न रो बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रो बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रो बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रो बाबा मैं उजड़ गई बाबा मेरा अकबर मेरा असगर मेरा गाजी तेरा दिल पर मैं उजड़ गई बाबा नारो ज़ैनब नारो मेरे जिगर के टुकड़े नारो नारो ज़ैनब नारो मेरे जिगर के टुकड़े नारो मैं कैसे न रो बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रो बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रो बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रो बाबा मैं उजड़ गई बाबा एक दिन अगर उजड़ा अरे भाई होना बेटा मैं उजड़ गई बाबा नारो ज़ैनब नारो मेरे जिगर के टुकड़े नारो 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 मैं कैसे न रो बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रो बाबा मैं उजड़
कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। गया दौड़ी दरिया पर गिर बाजू कट कट कर मैं उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो। नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। हमारो है पादाने प्यासों के लश्कर को हमें उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो। 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 मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। जिंदा जाना है, रस्सी है, शाना है, मैं उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो। नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो। रुकना पड़ेगा और जो टकराती है आसमानों से मेरी फिक्र जो टकराती है आसमानों से मेरी फिक्र
لوہے محفوظ سے الفاظ اٹھا لاتی ہے لوہے محفوظ سے الفاظ اٹھا لاتی ہے آسمانوں سے میری فکر جو ٹکراتی ہے آسمانوں سے میری فکر جو ٹکراتی ہے کھول دیتے ہیں جو دروازہ عذاب خانے کا 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 ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے آسمانوں سے میری فکر جو ٹکراتی ہے آسمانوں سے میری فکر جو ٹکراتی ہے پھر ہے نئے کی ضرورت بھی نہیں پھر ہے نئے کی ضرورت بھی نہیں پھر ہے نئے کی ضرورت بھی نہیں مار تو ہے بتے عباس سے تھراتی ہے آسمانوں سے میری فکر جو ٹکراتی ہے آسمانوں سے میری فکر جو ٹکراتی ہے جز علی کون بہادر ہے جہاں میں ایسا جز علی کون بہادر جہاں میں ایسا جز علی کون بہادر ہے جہاں میں ایسا جس علی کون بہادر ہے ایسا جس کو تلواروں کے سائے میں دھیمی آتی ہے آسمانوں سے میری جو ٹکراتی ہے آسمانوں سے میری فکر جو ٹکراتی ہے
فاتح غیب و بلا پائی اگر ہے نمبر اگر صحیح ماتوں پر یہ کام لوگ رہے سے میری جو ٹکراتی جلوس پہ آ جائے لوہے محفوظ سے الفاظ اٹھا لاتی ہے یہ لڑکا ایک طرح سے لڑکا ہے اور یہ گناہ دے یہ لڑک دیکھ صحیح ہے بالکل فل آپ کو ایسے کرنا پڑے گا تھوڑا سا بہت آگے آ اکیلے پانی نہ
جا ذرا اے ظالم رک جا کاٹ ابھی مت سر اصغر کا دیکھ رہی ہے مادر تشنا دہن دہن میرے اصغر تشنا دہن کرب و بلا کا سن کے فسانہ ہوئے گا یہ تاثیر زمانہ غم یہ رہے گا ہر دم تشنا دہن اونچا دہن میرے اصغر تشنا دہن تجھ کو بلائے یہ مادر تشنا دہن Hussein!